Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad. Welcome to the show. صاحبوں، شہباز شریف صاحب نے فرمایا ہے کہ آنے والے الیکشن میں ان کو 2/3 اکثریت حاصل ہوگی، کہ ان کی پارٹی اتنی مقبول ہے، ان کا خیال ہے انہوں نے اتنی خدمت کی ہے قوم کی کہ 2/3 اکثریت سے وہ جیتیں گے۔ حقیقت کیا ہے؟ حقیقت یہ ہے کہ ابھی ایک ہفتہ پہلے کی بات ہوگی کہ ایک نون لیگی رہنما کو ایک بازار میں لاہور میں لوگوں نے پکڑ کر ان کی خاطر تواضع کی اور ان کے کپڑے پھاڑ دیے۔ یہ صاحب خود ایک حلقے میں اپنے لاہور میں گئے تھے تو لوگوں نے ان کی کار پہ مکے مارے اور نفرت کا اظہار کیا۔ یہ وہاں سے جان بچا کے باہر نکلنے میں کامیاب ہو گئے، اور اسی کے ساتھ وہ یہ بھی فرما رہے تھے، آج میں نے ابھی ٹی وی پہ ان کی گفتگو سنی، انہوں نے کہا کہ ہم دہشت گردی کی طرح مہنگائی کی کمر بھی اب کے توڑ دیں گے۔ بہت خوب، بہت خوب۔ دیکھیے حضور، اپنی کمر کا خیال کیجئے آپ، کیونکہ اکثر آپ کی کمر جو ہے وہ اس میں تکلیف ہوتی ہے۔ جب آپ کے سر سے عاصم منیر کا دست شفقت اٹھ جائے گا اور عدلیہ آپ کو بلائے گی تو پھر آپ کہیں گے کہ دیکھیے جج صاحب، میری 4 بیویاں ہیں، مجھ پہ بڑی رسپانسبلٹی ہے اور میرے کمر میں اس وجہ سے بہت درد رہتا ہے، میں عدالت میں نہیں آ سکتا۔ پھر آپ یہ بہانے بناتے ہیں، تو یہ بہانے مت بنائیے، قوم کو مس گائیڈ کرنے کی کوشش مت کیجیے۔ یور گیم از اوور مائی فرینڈ۔ آپ کی کہانی مک چکی ہے، جس کو ہم کہتے ہیں پنجابی میں، آپ کی کہانی مک گئی ہے۔ اچھا، اب ان کو تو چھوڑیے، آئیے اس طرف کہ کرنٹ سچویشن کیا ہے۔ دیکھیے ایک لفظ آج کل استعمال ہو رہا ہے، وڑ گیا، یعنی ختم ہو گیا۔ سائفر کیس وڑ گیا، توشہ خانہ کیس وڑ گیا، یونیورسٹی $190 ملین کا، وہ $1 بلین کا، وہ ملین اور بلین واٹ ایور اٹ واز، وہ جو کیس تھا وہ وڑ گیا۔ 9 مئی کا وہ کیس جو تھا وہ بھی بڑھ گیا۔ اب ایک نئی چال چلی ہے شکاری نے، وہ کیا ہے کہ یہ پروپیگنڈا پھیلا دو کہ معیشت چلنے کے لیے یہ سب بڑھ گئے، معیشت چلنے کے لیے۔ بہت خوب۔ مشتاق یوسفی صاحب تھے غالباً، انہوں نے لکھا تھا کہ صاحب 3 طرح کے جھوٹ ہوتے ہیں: سادہ جھوٹ، سفید جھوٹ اور سرکاری جھوٹ۔ سرکاری جھوٹ بہت خطرناک ہوتا ہے، کیونکہ اس میں اعداد و شمار ہوتے ہیں، وہ ثابت کر دیتے ہیں کہ صاحب اتنا فائدہ ہو گیا اور اتنا نقصان ہو گیا، وہ جو جی چاہے اس میں وہ جو ہے وہ لکھ لیتے ہیں، اور قوم جو ہوتی ہے اکثر اس پہ یقین کر لیتی ہے۔ اچھا، اب آئیے ذرا گہرائی میں اتر کے اس بات کا جائزہ لیجئے کہ اس بات میں کتنی حقیقت ہے کہ معیشت چل نکلی ہے اور اسٹاک ایکسچینج جو ہے اس میں اتنا بڑا اضافہ ہو گیا ہے اور بڑا فائدہ ہو گیا ہے۔ حقیقت کیا ہے؟ میں آپ کے سامنے 5 اہم پوائنٹس رکھتا ہوں، اور آپ ان سوالوں کا جواب خود ہی دیجیے گا اور خود ہی طے کر لیجیے گا اپنا رزلٹ۔ اچھا، پوائنٹ نمبر 1، کیا مہنگائی میں کوئی خاطر خواہ کمی واقع ہوئی ہے؟ پوائنٹ نمبر 2، کیا ہماری ایکسپورٹ بڑھ گئی؟ یہ بھی تو ہو سکتا ہے۔ پوائنٹ نمبر 3، کیا نئے انویسٹر آ گئے ہیں اور اس کی وجہ سے معیشت بہتر ہو گئی ہو؟ پوائنٹ نمبر 4، کیا ہم نے کوئی ایسی انوینشن کر ڈالی ہے کہ جس کی دنیا میں بہت ڈیمانڈ ہو، اس کی وجہ سے معیشت چل نکلی ہو؟ جیسے سیل فون کیا تھا یہ یورپ میں، کون سا ملک ہے میں اس کا نام بھول گیا، فن لینڈ یا کون سا ملک تھا، چھوٹا سا ملک، ایک سیل فون نے کیا سے کیا کر دیا۔ کوئی ایسی انوینشن ہوئی ہے؟ نہیں، وہ بھی نہیں ہوئی۔ پوائنٹ نمبر 5، پاکستان میں کتنے % لوگ اسٹاک ایکسچینج میں انویسٹ کرتے ہیں، اور کتنے % لوگ 25 کروڑ میں سے اسٹاک ایکسچینج کے بزنس کو سمجھتے ہیں؟ اگر آپ ان 5 سوالوں کے جواب میں کہیں ہاں پاتے ہیں، ایک بھی آپ کو ہاں نہیں ملتی، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے ساتھ ہاں کی جا رہی ہے۔ ایک اور بھی لفظ آج کل بہت لوگ بولتے ہیں کہ آپ ماموں بنایا جا رہا ہے، آپ کو یہ ماموں بنا رہا ہے۔ یار ماموں بہت اچھے ہوتے ہیں، پتہ نہیں یہ کیسے ایک ورڈ پیدا کیا ہے کہ ماموں، خیر آپ کو یہ آپ کے ساتھ چیٹ کر رہے ہیں۔ اچھا دیکھیے،
حقیقت کیا ہے؟ اگر چند ہزار لوگوں کے شیئرز کی ویلیو بڑھ گئی ہو اور کروڑوں لوگ بھوک اور افلاس کا شکار ہوں اور آپ یہ نوید سنا رہے ہوں کہ خوشحالی آ گئی ہے، چمن میں بہار آ گئی ہے، تو یہ جھوٹ مت بولیے، یہ ستم مت کیجیے۔ کیا اچھا شعر تھا، کس کا تھا، یہ تو نام تو یاد نہیں رہتا، مجھے بات یاد رہتی ہے۔ شعر تھا کہ یہ نوید اوروں کو جا سنا، یہ نوید اوروں کو جا سنا، ہم اسیر دام ہیں اے صبا۔ یہ نوید اوروں کو جا سنا، ہم اسیر دام ہیں اے صبا۔ ہمیں کیا چمن ہے جو رنگ پر، ہمیں کیا جو فصل بہار ہے۔ ایک غریب آدمی کو اس سے کیا غرض کہ اسٹاک ایکسچینج اوپر چلی گئی اور 50,000 لوگوں کو فائدہ ہو گیا، ان کے حالات تو 25 کروڑ کے ویسے ہی ہیں۔ یہ نوید اوروں کو جا سنا، ہم اسیر دام ہیں سب۔ اچھا دیکھیے، اب آئیے ذرا اور گہرائی میں اتریے۔ ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ جو مشکل سبجیکٹ ہوں ان کو ہم آسان کر کے آپ کے سامنے پیش کریں اور کم وقت میں زیادہ کمیونیکیشن کریں، ڈائریکٹ بات کریں اور آپ کو بور نہ ہونے دیں۔ اوکے، اب آئیے دیکھیے اکانومی ہماری کیسے بہتر ہو سکتی ہے۔ آپ کے بڑے بڑے اکانومی کے سیکٹر ہاؤسز کیا ہیں؟ ہم کہتے ہیں، بچپن سے ہم سنتے آئے کہ یار ہم ایک زرعی ملک ہیں، اور زرعی ملک کا حال کیا ہے؟ ہماری پارٹیسپیشن زراعت میں 20% سے زیادہ نہیں ہوگی۔ ہم آٹا امپورٹ کرتے ہیں، اور بھارت جو کتنا بڑا ملک ہے، کتنے ارب، 1 ارب سے بڑی آبادی، وہ بھارت آٹا ایکسپورٹ کرتا ہے۔ ہم یہاں کھاتے ہیں امریکہ میں، وہاں کا آٹا، فرق دیکھیے۔ اچھا، تو 20% زراعت میں ہم، 35% جو ہے وہ ہماری ہر قسم کی سروسز ہیں، اور کوئی تقریباً 14-15% جو ہے ہماری صنعت ہے، صنعت کاری ہے۔ ان جگہوں میں کہیں پہ بھی آپ نے دیکھا ہے کہ کوئی ترقی ہوئی ہو، کوئی فائدہ ہوا ہو؟ ایسا کچھ نہیں ہے۔ آپ کا GDP وہی کھڑا ہے جہاں پہ وہ تھا۔ تو پھر یہ جو شور مچایا جا رہا ہے، یہ کیا ہے؟ یہ قصہ کیا ہے؟ یہ قصہ بہت آسان بنا کے میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ یہ قصہ یہ ہے کہ آئل اور گیس کے شیئرز جو ہیں وہ 50% سے بھی شاید ابو ہیں، ٹھیک ہے؟ اچھا، آئل اور گیس کی جو قیمتیں IMF کے پریشر دینے کے بعد بڑھی ہیں، اس سے ظاہر بات ہے کہ ان کی شیئر کی ویلیو بڑھ گئی، اور ان کی جو پیمنٹ رکی ہوئی تھی وہ بھی ان کمپنیز کو مل گئی۔ تو جن لوگوں نے آئل اور گیس کے شیئر خریدے ہوئے تھے ان کو فائدہ ہو گیا، تو مارکیٹ کا انڈیکس جو ہے ذرا اوپر چلا گیا۔ اس کو ایسے پیش کرنا کہ معیشت چلنے کے لیے ہے، اب ہم صحیح ڈائریکشن میں جانے لگیں، ایسا کچھ نہیں ہے۔ ایسا صرف اس وجہ سے ہے کہ آپ پہ IMF نے پریشر دیا اور آپ نے قیمتیں آئل اور گیس کی بڑھائیں۔ جنہوں نے شیئرز خریدے ہوئے تھے ان کی قیمتیں بڑھ گئیں، اور پھر اس کے بعد آپ نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ صاحب وہ جو ہے ترقی ہو گئی اور معیشت سنبھلنے لگی ہے اور بہتر ہو گئی۔ حقیقت پتہ ہے کیا ہے؟ 150 بلین ڈالر کے سونا، ریکارڈ ایک کی بات کر رہا ہوں، اس کو 25 بلین میں 150 کو صرف 25 بلین میں سیل کرنے کے لیے بےتاب ہیں جرنیل۔ کیوں؟ 1 بلین بھی مار گئے تو 1 بلین میں کتنے ملین ہوتے ہیں کسی سے پوچھیے آپ۔ نسلیں در نسلیں کھائیں گی۔ 2 سال کا ٹینور ہے، جلد سے جلد اس کو مکمل کرنا ہے، آصف منیر صاحب کو بھی اور ہمنوا کو، تاکہ جلد سے جلد پیسے آئیں۔ پاکستان میں یہ ہو جائے گا کہ دیکھیے ہم نے اکانومی ٹھیک کر دی، اتنے پیسے آ گئے، اتنی انویسٹمنٹ آ گئی، اور خود بھی آپ جانتے ہیں کہ کیا میں کہہ رہا ہوں۔ اچھا، ذرا سنجیدگی سے جائزہ لیجیے، مجھے بتائیے اکانومی کیسے اچھی ہوتی ہے، کیسے ہو سکتی ہے؟ سیدھی سی بات، ان ممالک کا جائزہ لے کے دیکھیے جن کی اکانومی اچھی ہے، انہوں نے کیسے کی۔ 3 اہم پوائنٹس ہیں، بہت ساری چیزیں ہیں اس میں، لیکن 3 بہت ہی بیسک سی چیزیں میں ضرور آپ کے سامنے رکھ دوں۔ دیکھیے، آپ کچھ بھی کر لیجئے، جب تک ذہن نہیں بدلے گا، ایمانداری کی طرف نہیں جائے گا، کچھ نہیں بدلے گا۔ پہلا پوائنٹ ہے سچائی، ذہن سازی، کردار سازی۔ اس پہ جس سوسائٹی میں عمل ہوتا ہے، جن کو آپ کافر کہتے ہیں، ان کے وہاں دیکھیے سچائی کتنی ہے۔
یہی وجہ ہے کہ بزنس میں وہ آگے ہے. سچائی لین دین میں، کاروبار میں، زندگی میں ہر مقام پہ سچائی ہونی چاہیے. آپ کے وہاں وہ غائب ہے. پوائنٹ نمبر 2، پولیٹیکل اسٹیبلٹی. دیکھیے پولیٹیکل اسٹیبلٹی جہاں ہوتی ہے انویسٹر وہیں جاتا ہے نا، وہیں جانا چاہیے. آپ انویسٹمنٹ اسی لیے کرتے ہیں نا کہ آپ کو نفع ہوگا. اور جس ملک میں پولیٹیکل اسٹیبلٹی نہیں ہوتی ہو، ہر 10 سال کے بعد ایک ڈکٹیٹر آ جاتا ہو اور وہ اپنا ڈنڈا گھماتا ہو اور وہ بھی کھاتا ہو دوسرے بھی کھاتے ہو، وہاں وہ کیسے وہاں کیوں انویسٹ کرے گا. پوائنٹ نمبر 3، جس معاشرے کی عدالت انصاف فراہم کرنے میں ناکام ہو جائے اس سے انویسٹر ڈرتا ہے اور بھاگتا ہے. ہماری عدالتوں پہ آپ کو پتا ہمارے ججز پہ جرنیل کا کتنا پریشر ہوتا ہے. اب آج ہی میں سن رہا تھا کہ مشرف تو چلے گئے، مر گئے، اب ان پہ مقدمہ چل رہا ہے. بہت خوب بہت خوب، ذرا ان کی پروگریس دیکھیے آپ. اب تو ان پہ مقدمہ چلائیے جنہوں نے اس کے ماشاء اللہ کو قانونی قرار دیا تھا، اور ان کو سزائیں دیجیے. وہ سزا آپ دے نہیں سکیں گے تو اب یہ کس لیے وقت ضائع کر رہے ہیں آپ؟ خدا کرے کہ آپ ان ججز کو، مشرف کو تو سزا نہیں دے سکتے نا، ان کو تو سزا دیں جنہوں نے اس کا ساتھ دیا تھا. خدا کرے کہ آپ ایسا کر پائیں. اچھا صاحب، ہمارے وہاں تو جب تک ہماری قوم شرافت اور سچائی کا مفہوم نہیں سمجھے گی، اس پہ عمل نہیں کرے گی، آپ آگے نہیں بڑھ سکیں گے. اور اگر آپ کی یہی صورتحال رہی کہ آپ جو ہے چھوٹی چوری کرنے والے کو جو ہے وہ جیل میں 5 سال تک بند کر دیں اور 300 ارب کھانے والے کو جو ہے وزیر اعظم بنائیں، تو یہ کھلے عام کر رہے ہیں آپ یہ کام، کھلے عام کر رہے ہیں. اس میں کیسے کامیابی ہوگی؟ اس میں کامیابی نہیں ہوگی، اس میں برکت نہیں ہوگی. اگر آپ میرے خیالات سے اتفاق کرتے ہیں تو پاکستان کے بہتر مستقبل کے لیے اس کو شیئر کیجئے. میں اس لیے کہتا ہوں شیئر کرنے کو کہ میڈیا پہ، مین اسٹریم میڈیا پہ تو جرنیلوں نے گردن دبا دیے. وہ تو کچھ عمران خان کا پوائنٹ آف ویو کہیں گے نہیں، حق کی بات کریں گے نہیں. سوشل میڈیا رہ گیا ہے تو پروگرام کو شروع سے آخر تک دیکھا کیجئے. اگر بات آپ کے دل کو لگتی ہے، سچی ہے، تو اس کو دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے. ہمارا چینل سبسکرائب کیجئے اور تمام چینل جو حق کی بات کرتے ہیں ان کو بھی آگے بڑھائیے. مجھے اپنے خیالات سے ضرور نوازیے گا کہ آپ کیا سوچتے ہیں. آپ سب کا بہت بہت شکریہ. خدا حافظ.